حمد آل ثانی اور دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے درمیان کل پیر کے روز ہونے والے مذاکرات کے موضوعات عالمی میڈیا اور اخبارات کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ یورپ کو ہنگامی سپلائی کے منصوبے کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ کہ ٹینکروں کے ذریعے قدرتی مائع گیس یورپ پہنچانے سے ہی تمام امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں۔ کنگز کالج یونیورسٹی میں ڈیفنس اسٹڈیز کے شعبے کے معاون پروفیسر اینڈریاس کریج نے مڈل ایسٹ آئی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ قطر میں قدرتی مائع گیس LNG کی پروڈکشن میں زبردست توسیع اگلے سال کے دوران یورپ کو انرجی کی سپلائی کے لیے قابل اعتماد بن جائے گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ہنڈوراس کی صدر شیو مارا کاسٹرو کے نام ان کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر شیو مارا کاسٹرو کے نام جمہوریہ ہنڈوراس کی صدارت کے عہدے کا حلف اٹھانے کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ ہنڈوراس کی صدر محترمہ شیو مارا کاسٹرو کے نام ان کے اس عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے غذاؤں کے عالمی فورم اور وزرائے زراعت کی 14ویں کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اس فورم میں فوڈ سیکیورٹی اور غذائی تنوع کی گارنٹی میں قابل کاشت مٹی کے کردار پر بحث کی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک زمین کے پائیدار استعمال کے ذریعے کس حد تک مٹی کی حفاظت کے عمل کی پابندی کرتے ہیں اور وہ کس حد تک پائیدار لچکدار غذائی سسٹمز کی مدد کرتے ہوئے اس شعبے میں کیا کیا جدت لا رہے ہیں، ٹیکنالوجی اور زرعی تحقیقات پر کس قدر توجہ دے رہے ہیں تاکہ پائیدار ترقی کے مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ قطر نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں خلیجی یورپی وزارتی اجلاس کی تیاریوں کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یورپی یونین میں قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی، جبکہ یورپ کی نمائندگی ادارہ مشرق وسطی و شمالی افریقہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب کارل ہیلگارڈ اور یورپی یونین میں بیرونی عمل کی اتھارٹی کی ورکنگ ٹیم کر رہی تھی۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں سیکیورٹی کے اداروں کے مشترکہ مشقیں خلیج عربی کی سیکیورٹی 3 نامی مشقیں اب اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ یہ مشقیں سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں مسلسل 14 روز تک جاری رہیں۔ قطر کی وزارت داخلہ کے انڈر سیکریٹری اور لخویہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز بن فیصل آل ثانی نے ان مشقوں کی اختتامی تقریب میں قطری وفد کی قیادت کی۔ GCC کے ملکوں کی سیکیورٹی کے اداروں کی اگلی مشترکہ مشقیں اب قطر کی میزبانی میں ہوں گی۔ قطر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس کامیابی کی وجہ سے ہی اب یہاں کی کابینہ نے اس وبا کی روک تھام کے لیے اختیار کی گئی پابندیوں اور حفاظتی اقدامات میں نرمی کر دی ہے۔ کابینہ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد کے ساتھ ہی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جدید ترین ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قطر میں اس وبا کی تیسری لہر کا پیک ٹائم اب گزر گیا ہے اور اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔
متاثرین کی تعداد میں کمی اور شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ وزارت صحت کے اس اعلان سے بھی ظاہر ہے کہ ملک میں اس وائرس کے شکار مزید 4,187 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 3,09,188 ہو گئی ہے۔ طلباء کے مفادات کی خاطر کئی ہفتوں تک فاصلاتی تعلیم کے بعد اب وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے فیصلے کے مطابق آج سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں اور کنڈر گارٹنز میں طلباء کی 100% حاضری کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اب ایران کے ایٹمی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تہران نے مذاکراتی عمل کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سمجھوتے تک پہنچنے میں سنجیدہ ہے، اور فریق مخالف کی جانب سے اب اس شعبے میں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پابندیاں ختم کر دے، ان کے خاتمے کو دیکھا جا سکے اور مستقبل کے حوالے سے اس بارے میں گارنٹی دی جائے۔ صدر رئیسی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میخرون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کا استحکام صرف علاقائی وسائل کے ذریعے ہی بحال ہو سکتا ہے، بیرونی مداخلتوں کے ذریعے نہیں۔ ایران نے کل اعلان کیا تھا کہ ویانا مذاکرات کے تمام فریق اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ مذاکرات کی سیاسی مدد و حمایت اور مزید صلاح و مشورے کے لیے اب ویانا مذاکرات کو عبوری مدت کے لیے معلق کر دیا جائے۔ عراق میں الفتح اتحاد کے رہنما ہادی العامری نے عراقی سیاسی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے بقول سیاسی عناد اور ہٹ دھرمی کو ختم کر دیں اور ملک کے مفادات کو دوسری ہر شے پر ترجیح دیں، جبکہ عراق میں اگلی حکومت اور کابینہ کی تشکیل کے لیے اختلافات کا سلسلہ برقرار ہے۔ ہادی العامری نے سیاسی شخصیتوں کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ وہ اکثریتی قومی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اقتدار کسی ایک کے ہاتھ میں محدود کر کے دوسروں کو باہر کر دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ یوکرین کے حوالے سے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک نیٹو کو یہ تجویز دے گا کہ وہ ان کے بقول یوکرین کے ساتھ روسی دشمنی کی شدت میں اضافے کے جواب میں بڑی فوجی کارروائی کے فریم میں اپنی فوجیں، اپنے ہتھیار، جنگی بحری جہاز اور لڑاکا طیارے یورپ میں پھیلا دے۔ دوسری جانب یوکرین کی انتظامیہ نے مغربی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے ساتھ بات چیت میں بیداری اور مضبوطی کا مظاہرہ کریں۔ یہ بیانات ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ واشنگٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ محدود تعداد میں امریکی فوجی مشرقی یورپ ارسال کرے گا۔ اطالوی پارلیمنٹ نے موجودہ صدر سیرجیو مٹاریلا کو دوسری مدت کے لیے بھی ملک کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ اس طرح وہ سن 1946 کے بعد دوسری مدت کے لیے بھی اٹلی کے صدر بننے والے دوسرے صدر بن گئے ہیں۔ سیرجیو مٹاریلا کو سینٹ، پارلیمنٹ اور علاقائی اہلکاروں کی مشترکہ رائے شماری میں غالب اکثریتی ووٹ ملے ہیں۔ صدر مٹاریلا کی عمر اس وقت 80 سال ہے اور وہ بارہا یہ کہہ چکے تھے کہ وہ مزید اس عہدے کی ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتے، لیکن انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم اور اکثریتی پارٹی کے پارلیمانی گروپوں کے قائدین کے کہنے پر اپنے آپ کو دوسری مدت کے لیے بھی بطور صدارتی امیدوار پیش کر دیا تھا۔ جنوبی کوریا کی جوائنٹ اسٹاف اتھارٹی نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اس کے مشرقی ساحلوں کی طرف سمندر میں گولے داغے ہیں، جبکہ چند روز پہلے وہ بیلسٹک میزائلوں کے کئی تجربے کرتا رہا ہے۔ اس طرح
خبر کے مطابق اس سال کے دوران شمالی کوریا کا میزائل کا یہ 7واں تجربہ ہے۔ اور فضائی رصدگاہوں کے ادارے نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آج اتوار کی صبح سے اب ساحلوں پر راتیں ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ غبار آلود بھی رہیں گی اور سمندری علاقوں میں ہلکے غبار کے ساتھ ساتھ ہلکے بادل بھی چھانے کا امکان ہے۔ سمندر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موجوں کی سطح بہت بلند بھی ہو سکتی ہے۔ آج دوحہ میں کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ کچھ دوسرے عربی اور عالمی دارالحکومتوں کا درجہ حرارت اس طرح ہے: مکہ مکرمہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ، کویت 11 ڈگری سینٹی گریڈ، استنبول -1 یا -1 ڈگری سینٹی گریڈ، لندن کا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ واشنگٹن -5 ڈگری سینٹی گریڈ لیے ہوئے ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر دوحہ سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ہنڈوراس کی صدر محترمہ شیو مارا کاسٹرو کے نام ان کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کئی ہفتوں تک فاصلاتی اسٹڈی کے بعد اب یہاں کے طلبہ آج اتوار کے روز سے اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تہران نے مذاکراتی عمل کے دوران یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سمجھوتا کرنے میں سنجیدہ ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان۔